بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کے گوش و گزار کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر فلسطین میں کب اور کیوں سکونت اختیار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مذکورہ سے نکل کر بیت المقدس کی طرف چلے گئے، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے، اور سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو کر دیا۔ ہاجرہ نام بھی اس واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سائرہ خاتون کے ساتھ برا قصد کرنا چاہتا تھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے جائیے کہ جس وقت میں اس سے برا قصد کرتا تھا اسی وقت میرا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا۔ اور نسلی اعتبار سے بی بی ہاجرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوتی ہیں، اور انہی کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منسوب ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکورہ میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائیں، اور روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک باقی حیات موجود تھا۔ چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رضائے الہی سے ایک پتھر بہشت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا، اے ابراہیم، ترجمہ، تمہارا قبلہ یہ ہے اور تمہارے بعد نبیوں کا قبلہ بھی یہی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں میں سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بس اس پتھر کی طرف قبلہ روح ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے، اور اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی، اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور ان کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا، اے نمرود، کہو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا، میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم کیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ بڑا فکر مند ہو کر بیٹھا تھا، اور شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تابوت کے چاروں کنارے 4 گدھوں کو باندھو، 1 رات تک ان کو بالکل بھوکا رکھو، اور اس کے بعد ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کو قصد کریں گی تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گی، اور تھوڑے ہی عرصہ میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دے گی۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو حضرت ابراہیم کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا اور پھر اپنا تسلط وہاں قائم کر دینا، اور اپنے ہمراہ ایک مصاحب کو بھی لے جانا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا، ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھ جانا کہ اب آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابلیس علیہ العلانہ نے ایک کو کہا اور نمرود بادشاہ نے اس سے سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت میں سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دے۔ اس کے مصاحب نے کہا، اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا، آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں۔ ارے وہ سچا خدا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتا ہے، اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے۔ تو سب سے بدبخت ہے
تب نمرود پلید نے غصہ میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال، تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا، اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں گا، تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جاوے۔ یہ سن کر مچھلی نے دربار الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس کی، یا الہی، تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے؟ تب ندا آئی، اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا، اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلودہ دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میرا جو قصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا، جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا، اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، وہ فوراً زمین پر آ پہنچا، اور جب تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ باوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے تو سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے، اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، جبکہ باوجہ خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے۔